اتنے سارے میرے پاس پیسے آ گئے ہیں, مجھے انویسٹ کرنا ہے, بہت ساری ویڈیوز میں دیکھ لوں کیا ہے بیسٹ انویسٹ کرنے کے لیے. ساجد تم فون کے ذریعے یا ویڈیوز اینڈ آل کے ذریعے انویسٹ کرنے کی سوچ رہے ہو؟ ہاں تو اس میں کیا ہوا, بہت ساری جو ہے ایڈوائز اویلیبل ہے اور میرے خیال سے یہ سب بیسٹ ویڈیوز ہیں. اٹس یور ہارڈ ارنڈ منی ساجد, انویسٹ کرنا ہی ہے تو سوچ سمجھ کے کرو. موبائل فونس پہ ریلائی کر کے کون انویسٹ کرتا ہے؟ ایک منٹ نیلم, تو اب مجھے تم بتاؤ گی کہ کہاں پہ مجھے انویسٹ کرنا ہے کہاں پہ نہیں کرنا ہے. ایک لیڈیز ہو کے ایک مرد کو بتا رہی ہو, یہ اچھا نہیں لگتا. ساجد اٹس ناٹ اباؤٹ مین اور ویمن. میں نے فائنینس پڑھا ہے, اتنا میں جانتی ہوں کہ یہ سارے جو شارٹ ٹرم ارننگز ہوتی ہیں نا, یہ پیسہ ڈوب جاتا ہے. فائنینس پڑھا ہے لیکن عقل اتنی نہیں ہے. پڑھ تو ہر کوئی لیتا ہے لیکن عقل کوئی نہیں استعمال کر پاتا. ویسے بھی لوگ اکثر بولتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے. عورت ناقص العقل ہے, کہاں سنا تم نے؟ امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے نیلم, پورے سماج میں لوگ اس کو اکثر کوٹ کرتے ہیں. ہاں, امام علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ عورت کو عقل نہیں ہے اتنا, تو ہم سب لوگ کہتے ہیں. علی علیہ السلام نے کہا ہے عورت کو عقل نہیں ہے, تو یہ سمجھے بغیر کہ کیوں کہا ہے. اب معاشرہ عورت کو کہے گا کہ ہم کم عقل ہیں اور ہماری سننی نہیں چاہیے. ایک منٹ, زیادہ بحث کریں گے تو ثابت ہو جائے گا کہ عقل کم ہے کہ زیادہ ہے. میرے خیال سے اس پر بحث کرنا نہیں ہے کیونکہ سماج میں اس کو سب کوئی دیکھ رہا ہے. ایکچولی یہی ہوتا ہے کہ ہم سنتے کچھ ہے, سمجھتے کچھ ہے اور ہم کرتے کچھ اور ہی ہے. اور یہی ہم نے اسلام کے ساتھ اور حدیثوں کے ساتھ بھی کیا ہے. ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ عورت ناقص العقل ہے, عورت کم عقل ہے, یہ فیصلہ نہیں لے سکتی. تو کیوں نہ آج ہم ایک اسکالر سے ہی جاننے کی کوشش کریں, چرچا کریں کہ کیا سچ میں امام علی نے اسی لیے کہا کہ عورت کم عقل ہے کہ آج اسٹوڈیو میں بیٹھ کر یا گھروں میں بیٹھ کر ہم عورت کو یہ کہیں کہ آپ کم عقل ہو. کیونکہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ عورت سے ایڈوائز لینا ایک مرد کے لیے شوبھا نہیں دیتا ہے. وہ مطلب ایسا سماج میں بولتے ہیں کہ عورت کبھی بیسٹ ایڈوائز نہیں دے سکتی ہے, تو کیوں نہ جان لیا جائے. ایموشن زیادہ ہوتا ہے ان کے اندر. تو ٹھیک ہے, جاننے کی ضرورت ہے ضرور, بالکل ضرورت ہے. تو جی ہاں ناظرین, آئیے ایسے ہی کئی اور سوال ہیں آج کے پروگرام چرچا ٹائم میں. انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے ایسی جو پھیلی غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کریں گے. اور اس پروگرام میں آئیے ہم بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کا. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب, ایک حدیث ہے امام علی علیہ السلام کی کہ عورت ناقص العقل ہے, اس کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ وہ بیسٹ ایڈوائز کر سکے. ہم اور نیلم کی بحث ہو رہی تھی, آپ نے بھی سنی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے سماج میں سب لوگ بات کرتے ہیں تو شاید یہ حدیث کچھ حد تک صحیح ہوگی. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. دیکھیے میرے عزیز, روایت حدیث جیسے قرآن ہے نا, جی ویسے ہی کب نازل ہوا, کس کے لیے نازل ہوا, کیوں نازل ہوا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, شان نزول کیا ہے. ویسے ہی آپ کو روایتوں میں بھی صرف ایک آپ نے روایت دیکھ لی اور اس کو لے کے اڑ گئے, اس سے تو کام نہیں چلے گا نا. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کب کہا, کن کے سامنے کہا, اس حدیث کا بیک. آپ نے تو ایک حدیث سنائی نا, میں اس طرح کی اور حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں. اچھا جی. عورت ناقص العقل ہے, عورت مثل سانپ کے ہے, جس کی کھال بڑی خوبصورت ہے مگر اسی میں زہر ہے. عورت ایک ایسا بچھو ہے جس کا ڈنک بڑا میٹھا ہے. یہ سب حدیثوں میں ہے, سب روایتوں میں. تو کیا ہم ان روایتوں کو لے کر کے, ہم ان حدیثوں کو لے کر کے اڑ جائیں اور اس کو مطلقاً کہیں صاحب کہ ساری عورتیں اسی طرح کی ہیں, ساری عورتوں کے خلاف ہے یہ بات. اس لیے کہ یہ آپ کہیں گے تو وہ بھی عورت ہے جس کو سید الانبیاء نے اپنی ماں کا درجہ دیا ہے. بالکل بے شک. وہ بھی عورت ہے جو شریک ہے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے کاموں میں. وہ بھی عورت ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی, حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں, تو کربلا کا واقعہ کربلا میں دفن ہو کے رہ جاتا. آج وہ جو نتیجہ ہے وہ حاصل نہ ہوتا. یہ پورا جو کربلا بیس کر رہا ہے اس وقت نا, وہ حضرت زینب کی عقل پر بیس کر رہا ہے, بالکل ان کی حکمت پر بیس کر رہا ہے. تو ایک بات تو یہ صاف ہو گئی ہے کہ ہم کسی ایک حدیث کی بنیاد پر
حدیث سے پہلے، اسی لیے ہمارے یہاں اصول حدیث باقاعدہ وضع کیے گئے ہیں. احادیث کی قسمیں کیا ہیں، احادیث کس تناظر میں کہی گئی ہے، جی جو پبلک تھی سامنے، وہ آڈینس کون تھے جن کے سامنے کہا گیا ہے. اچھا یہ سب بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. خیر اس کے دیکھیں آپ کوئی مسئلہ ایک حدیث ہر جگہ پہ لگائی نہیں جا سکتی. ایک بات دوسری چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے عزیز، نہ کوئی تعریف ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، نہ کوئی تنقید ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. اس کی مثال دے دوں آپ کو. کوفے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کوفے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہی سنتے آئے ہیں دھوکے باز ہیں. کوفے والے دھوکے باز ہیں. یا عربی میں بھی ان کے لیے مثل ہے، کوفی لا یوفی، ان سے وفا کی امید نہ کرنا. ٹھیک ہے نا، یہ مشہور ہے. سوال، امیر المومنین سلام اللہ علیہ جب ظاہری طور پر چوتھے مرحلے میں خلافت ان کے ہاتھ آئی، اس وقت تک کیپٹل آف اسلام کہاں تھا؟ مدینہ. 3 خلافتیں، مرکز کہاں تھا؟ مدینہ. جی. حضرت علی علیہ السلام مدینے کو چھوڑ کر کے کہاں شفٹ ہوئے؟ کوفہ. اور جو انسان سب کو جانتا ہے، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ علی جیسا آدمی مدینہ جہاں اصحاب موجود ہیں، جی بالکل اپنا خاندان موجود ہے، اس کو چھوڑ کر کے بے وفاؤں کے بیچ چلے جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو تھا کوفے والوں میں نا. جی کچھ. اچھا آج جو ماشاءاللہ زائرین ہیں ان سے پوچھیں، جب کوفے جاتے ہیں زیارت کے لیے، نجف پہنچتے ہیں، جب کوفے جاتے ہیں تو وہاں جو ان کا عالم رہنما ہوتا ہے کوفے کے روایات سناتا ہے فضائل میں کہ نہیں سناتا؟ جی ہو گئی بات. پھر یہی کوفہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ حضرت مسلم سلام اللہ علیہ 18,000 آدمی بیعت کرتے ہیں، اور پھر وہی جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے کہ وہی مسلم سلام اللہ علیہ شہید کر دیے جاتے ہیں اور کوئی منتتا نہیں ہے. ہو گئی. اس کے بعد پھر وہی کربلا کا واقعہ ہوتا ہے. یہی کوفے سے لوگ نکل کے جاتے ہیں چوری سے چھپے سے، جیسے بھی کربلا پہنچتے. ایسا نہیں کہ کربلا میں کوفے کے شہید نہیں ہیں، ہے نا. تو پھر یہ کہاں سے آیا کہ کوفے والے بے وفا ہیں، کوفی لا یوفی ہیں؟ ایک بیچ میں کچھ دن کے لیے ہوا جناب مسلم کے ساتھ، لیکن اس کے پہلے کوفے والے باقاعدہ امیر المومنین کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ جی. جب صفین ہوئی ہے، جمل ہوئی ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو صفین و جمل و نہروان میں جو میجر فوجی تھی وہ کہاں کے تھے؟ اچھا وہ کوفے سے بلانگ کرتے تھے. کوفے سے تھے. اکثریت اس میں کوفے والوں کی تھی نا. بلکہ جمل میں باقاعدہ یوں کہہ لیجیے کہ ادھر جمل کی طرف سے جو ہے بصری تھے اور ادھر سے جو ہے کوفے والے تھے. اچھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نہ کوئی تعریف ہمیشہ کے لیے ہے، جی نہ کوئی مذمت ہمیشہ کے لیے ہے. جس زمانے میں یہ بات کہی گئی ہے اس کے پیچھے اس کا تناظر دیکھنا پڑے گا، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا کہ کس بیک گراؤنڈ میں امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے. بالکل. جب آپ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ جائیں گے کہ یہ کب کہا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ روایتیں جو اس طرح کی ہیں یہ جنگ جمل کے بعد کی ہیں. اچھا. تو آپ کو اس کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا نا. جی. تو میرا اپنا خیال ہے، میں نہیں کہتا کہ میری بات 100% کریکٹ ہے اور آپ کو ماننا ہی پڑے گا، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جملے ہیں وہ ایک مخصوص زمانے کے لیے ہے، نہ کہ مطلقاً ساری عورتوں کے لیے ہے. ورنہ عزیز اسلام پر سب سے بڑا احسان عورتوں کا ہے. جناب خدیجہ عورت، جناب صدیقہ طاہرہ عورت، حضرت زینب جس پر کربلا ٹکی ہوئی ہے عورت. بالکل بالکل بے شک. آئی تھنک یہ ڈاؤٹ یہاں پہ کلیئر ہو گیا ہے، اور بہت بڑی بات تھی یہ سماجی تعلیم کی. اکثر ہم لوگ کہتے تھے تو آپ جنرل طریقے پہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب آج کے ٹائم پہ اس حدیث کو مطلب ایسا نہیں ہے کہ سب کے لیے کہا جا سکے. جی آج کے زمانے میں غلط ہے. جی چلیے یعنی ہم یہ میں پھر کہہ دوں کہ میرا بیان یہ نہیں ہے کہ میں اس پر مصر ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ 100% کریکٹ ہے. میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے. اچھا ایک اوپینین ہے آپ، ایک اوپینین میرا. یس. یعنی ساجد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بچوں کو اسکول میں ہسٹری پڑھاتے ہیں اور ہسٹری پہ اتنا ایمفیسس بھی کرتے ہیں، لیکن وہیں جہاں اسلامک ہسٹری کی بات آتی ہے یا پھر حدیث اور قرآن کی جو آیتیں ہیں انہیں سمجھنے کی بات آتی ہے، اس کے ڈیپتھ میں جانے کی بات آتی ہے، تو ہم اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں.
تو اگر آگے بڑھے تو مولانا صاحب یہ بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں, اکثر کہا جاتا ہے کہ یہی حدیثوں کے بنا پر عورت کو طلاق کا حق اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ وہ کم عقل ہے. یعنی جب ہمیں سلیکشن کرنا ہو, شادی کرنی ہو, تو ہمارے پاس حق ہے کہ ہم چوز کر سکیں, اپنا ہمسفر پسند کر سکیں. تو وہیں اگر شادی ہو جائے اور اب ہمارے لیے پرابلمس ہوں, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں رہنا, ان کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہے, یا ہمارے لیے پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں, مشکل بہت زیادہ ہے. تو جب بات طلاق کی آتی ہے تو اکثر یہی کہا جاتا ہے نا کہ آپ کو تو طلاق کا رائٹ بھی نہیں دیا گیا ہے تاکہ آپ کم عقل ہو. تو آئی تھنک مولانا صاحب یہ بات تو ثابت کری. بات وہی ہے نا کہ یہ کہاں سے آیا کہ عورت کو طلاق کا رائٹ نہیں ہے. اکثر ہم لوگ سماج میں سنتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن عورت کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ جس وقت نکاح ہو رہا ہے وہ اسی وقت اپنے شوہر سے طلاق کی وکالت لے لے کہ بھائی مجھ کو جب سمجھ میں نہیں آئے گا میں آپ کی طرف سے وکیل ہوں کہ طلاق کر دوں گا. یعنی نکاح کے ٹائم پہ بات دیکھیے, وہ لکھا پڑھی سے بحث نہیں ہے جی. بحث یہ ہے کہ جس وقت آپ جو ہے, دیکھیے نکاح میں جو ہے وہ کون پہل کرتا ہے؟ ہاں, ایک عورت کی طرف لڑکی نا. انکاح تو میں اپنے کو جو نکاح, مرد کا جو ہے وہ کیا ہے؟ قبلت, میں نے ایکسپٹ کیا, ٹھیک ہے. اسی وقت عورت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو یہ لگا دے کہ صاحب میں اگر آپ سے نہیں بنتی ہے تو آپ مجھ کو یہ وکالت دیجئے کہ میں آپ سے طلاق اپنا پڑھ لوں. مطلب رائٹ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. یس سر, کس نے کہا؟ لیکن یہ کہ وہ نکاح کے وقت آپ کو وہ لگانا ہے. اچھا, یہ شرط کرنا پڑے گا, آپ وکالت لے لیجئے نا. ایک بات ہے جیسے کہ آپ کو طلاق دینا تو آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں نا. جی بالکل, کہ آپ صاحب میری عورت کو طلاق دے دیجیے, وہ عورت خود وکالت لے لے گی کہ اگر میری آپ سے نہیں جمی تو آپ مجھ کو وکیل بنائیے. کہ یہ وربل بھی ہو سکتا ہے, بات میں بھی ہو سکتی ہے, زبانی ہو سکتا ہے, بالکل زبانی بھی ہو سکتا ہے جی. لیکن لوگ اکثر پلٹ جاتے ہیں, یا یہ کہیں مولانا صاحب جن کو نالج نہ ہو. میرے عزیز, مسئلہ کیا ہے کہ ہم یہ ساری جو باتیں کرتے ہیں نا, بیچ میں جو ایک ہمارا مالک ہے اس کو ہم نے بھلا دیا ہے. اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں جی کہ ہم دونوں اس کے زیر نظر ہیں اور اس نے جتنا مناسب سمجھا ہے ہم کو پابند بنایا ہے, جتنا مناسب سمجھا ہے عورت کو پابند بنایا ہے, تو میٹر ہی ختم ہو جاتا ہے نا, اور وہ حکیم مطلق ہے. بالکل. لیکن پھر بھی جو یہ اعتراض ہم لوگ اپنی نا سمجھی کی وجہ سے کرتے ہیں, اس کا ظاہری جواب یہ ہے کہ آپ وکالت لے لیجیے طلاق کے نکاح کے وقت. جی, اور اگر نکاح ہو جائے مولانا صاحب اور بعد میں اس بات کا احساس ہو تو کیا حق نہیں دیا جاتا؟ بالکل حق ہے. اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی راستے موجود ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنا میٹر جو ہے وہ حاکم شرع کے پاس رکھیے. اگر اس کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نہیں صاحب یہ غلط ہے, تو حاکم شرع جو ہے وہ بعنوان حاکم شرع عورت کی طرف سے جو ہے وہ طلاق پڑھ سکتا ہے. دروازہ بند نہیں کیا ہے. حاکم شرع سے مراد, لیکن دیکھیے حاکم شرع سے مراد اس وقت جو مرجع تقلید ہے یا جو اس کا نمائندہ ہے. اچھا, ریپریزنٹیٹیو, مطلب کوئی بھی ایرا گیرا نہیں پڑھ سکتا ہے. دیکھیے اگر آپ چھوٹ دے دیں گے نا, کچھ چیزیں سختی اس لیے کرنا پڑتی ہے کہ اگر ہم نے اس کو چھوٹ دیا تو پھر روز یہی کام ہوتا رہے گا نا. بالکل. جیسے کوئی مولوی وغیرہ ہو ایریا کے, یہ سب ایریا سے بحث نہیں ہے. دیکھیے اس میٹر میں ہمارے جیسے لوگوں کی اوقات نہیں ہے. میں نے کہا حاکم شرع جو مرجع تقلید ہے یا اس کا جو نمائندہ ہے, اس کو یہ اختیار ہے کسی بھی عورت کی طرف سے طلاق, کسی بھی عورت کی طرف سے اگر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مرد ٹھیک نہیں ہے یا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ اس کا طلاق پڑھ دے گا. اسلام نے کوئی دروازہ بند نہیں کیا ہے. بالکل بالکل. یہ ایکچولی ساجد ہماری کم نالج ہے, یا ہم پتہ لگانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, اور جو ہم نے تھوڑا بہت سنا ہے ہم وہی سن کر رہ جاتے ہیں. سوسائٹی میں عام ہو چکا ہے, اور وہی عام ہو چکا ہے. اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ عورتوں کو رائٹس کم نہیں دیے گئے, ہم جانتے نہیں ہیں. بالکل. مولانا صاحب ایسی ایک اور بات ہے کہ جب بھی اکثر خواتین کے باہر جانے کی بات ہوتی ہے یا بیوی کے گھر سے باہر جانے کی بات ہوتی ہے, تو اکثر شاید پرمیشن کی ضرورت پڑتی ہے. ایک واقعہ لوگ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی, اس کے شوہر کہیں باہر تھا. مطلب یہ واقعہ سمجھ گیا. میں آپ کو ہر وقت پوری تفصیل میں سنا دیتا ہوں, آپ کا اعتراض میری سمجھ میں آ گیا ہے. جی, یہ واقعہ جو ہے مختلف کتابوں میں آپ کے یہاں شیعوں کے یہاں ہے. علامہ یہ مجلسی نے بھی لکھا ہے, جلاء العیون میں بھی ہے, کہ ایک شخص جاتا ہے باہر بزنس کے لیے, کاہے کے لیے, اور بیوی سے یہ عہد لے کے جاتا ہے کہ جب تک میں نہ آ جاؤں آپ گھر سے باہر نہ نکلیے گا. یہ صحیح بات ہے, کتابوں میں موجود ہے. وہ چلا گیا.
ادھر خبر آتی ہے کہ باپ کی طبیعت خراب ہے، ٹھیک. اب اس نے سوچا بھائی شوہر سے میں نے پرومس کیا میں نہیں جاؤں گی، ذہن میں رہے پرومس ہے، عہدہ، اس نے عہد کیا، پرومس کیا کہ میں نہیں جاؤں گی. تو اب یہ میں تو کیسے توڑوں گی؟ پیغمبر موجود ہیں جو صاحب شریعت ہیں، جی کیوں نہ ان سے بات کر لیں. پیغمبر کے پاس بات پہنچی، حضرت نے جواب دیا. دیکھیں یہ اسلام سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت نے جواب دیا کہ چونکہ تمہارے شوہر نے تم کو منع کیا یا تم نے اس سے پرامس کیا، میں اس میں بیچ میں دخل نہیں دوں گا. اچھا یہ جواب دیا، یہ جواب دیا. پرسنل میٹر ہے یہ آپ کا، میں اب اس کو بھی وضاحت کرتا ہوں، جو پرسنل میٹر کا آپ نے اس کو بھی وضاحت کرتا ہوں. ٹھیک. باپ مر گیا. اب ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑی اور کیا جو ہے وہ غم کی بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے باپ کو بیماری میں نہیں جا سکی دیکھنے. اب مر گیا تو کم از کم جا کے آخری دیدار تو کر لے. پھر اس نے پیغام کہلایا وہی، اور پھر سیم جواب آیا. ہو گئی بات. اب اس کے دو جواب ہیں. ایک تو اگر آپ شریعت کے پابند ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ادھر باپ دفن ہوا، ادھر جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ درود و سلام کے بعد اس لیڈی کو پیغام کہلواتا ہے کہ تمہاری اس اطاعت کی بنا پر اللہ نے تیرا گناہ بخشا، تیرے باپ کا گناہ بخشا. آپ بتائیے، مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا، کہ باپ کا دیدار باپ کے حق میں بہتر تھا یا اس کا گناہوں سے پاک ہو جانا، سارا پاپ دھل جانا یہ بہتر تھا. یہ جواب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کو اللہ سمجھے. ہاں صاحب اس کا آرڈر ہے. ایک چیز، ایک اعتراض یہاں اس واقعے میں اور ہو سکتا ہے جو شاید آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ صاحب رسول اللہ سے بڑا ہو گیا شوہر. یہ دوسرا سوال ہو سکتا کہ پیغمبر کہہ رہے بھائی شوہر نے منع کیا تو میں نہیں کر سکتا ہوں. بات جو ہے وہ نہ رسول اللہ کی ہے نہ شوہر کی ہے. یہ آرڈر کس کا ہے؟ شوہر کی اطاعت کرو، اللہ کا. تو بات رسول اللہ کی نہیں ہے. بات آدم والے قصے میں کیا ہے؟ اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم لوگ سب کے سب سجدہ کر لینا. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اللہ نے کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا صاحب خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، اس کو مٹی سے بنایا مجھ کو آگ سے، مطلب میں بڑا ہوں. دو صورت ہے، یا شیطان صحیح کہہ رہا ہے یا غلط ثابت ہے. اگر صحیح کہہ رہا ہے تو اللہ صحیح بات کو نہیں مانے گا تو کون مانے گا؟ بالکل بالکل ہے نا. تو اگر شیطان غلط کہہ رہا ہے تو اللہ کو ٹوکنا چاہیے تھا نا کہ تم کون ہو ڈیسائیڈ کرنے والے کہ آگ افضل ہے کہ مٹی؟ خالق میں ہوں، میں کہتا ہوں مٹی افضل ہے. لیکن اس طرف خدا نے توجہ نہیں دی. اللہ کو جو جواب آیا ما منعک اذ امرتک، کس چیز نے تجھ کو روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا. تو میٹر کہاں آ کے پھنسا؟ جی شیطان کا سجدہ میٹر نہیں ہے، حکم الہی میٹر ہے. اور جو شیطان ہوا وہ آدم کے سجدے کا انکار سبب نہیں ہے. مین سبب ہے کہ سجدے کا حکم خدا نے دیا تھا اور شیطان نے خدا کا حکم کا انکار کیا ہے. بالکل. تو یہاں بھی میٹر نہ رسول اللہ ہے نہ شوہر ہے. میٹر یہ کہ اللہ نے کہا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرو. ہو گئی بات. تو وہ پیغمبر نے کہا اللہ نے کہا ہے تو میں اس میں تھوڑی جو ہے وہ انٹرفیئر کروں گا. یہ ایک جواب تو یہ ہو گیا. اب آئیے صاحب کہ کچھ بھی ہو لیکن یہ تو ہوا نا کہ مرد چاہے جہاں گھوم لے. وہی سوال. اور آج کے میں آپ کا اسٹوڈیو میں آیا ہوں، میں نے اپنی بیوی سے اجازت نہیں لی ہے، میں نے اطلاع دی کہ میں جا رہا ہوں، میں آ گیا. لیکن اگر میری بیوی جو ہے کوئی یہاں کوئی پروگرام کرنا ہو تو بغیر میری اجازت کے آ سکتی ہیں؟ جی سوال یہ بہت بڑا ہے نا. جی تو پھر آپ کی بات اب آ کر کے پھر ہوگی. وہ تو مذہبی لوگوں کے لیے ہو گیا کہ صاحب اللہ ثواب دے گا اجر دے گا یہ ہے. لیکن ایک جنرل آدمی کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ صاحب یہ پروش پردھان سماج ڈیولپ کیا اسلام نے کہ نہیں کیا؟ یہ آپ کا اب جا کر کے مین سوال یہ بنتا ہے کہ مرد کو جو ہے وہ زیادہ درجہ زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرد چاہے جہاں گھوم رہا ہے عورت نہیں گھوم رہی ہے، اس کے اوپر پابندی ہے. ایک چیز. نمبر ایک، یہ کس نے کہا کہ مرد کو اجازت ہے چاہے جہاں گھومے؟ پہلا سوال یہ ہے. اچھا یہی نہیں ہے. 4 مہینے سے زیادہ بیوی کی اجازت کے بغیر آپ گھر سے باہر نہیں رہ سکتے. یہ بھی اسلام کا حکم ہے.
4 مہینے سے زیادہ. تمہیں پتا تھا ساجد؟ مجھے نہیں پتا تھا. 4 دن سے زیادہ اگر بیوی راضی نہیں ہے. 4 مہینے سے زیادہ وہ تو ہو گیا. 4 مہینے زیادہ آپ جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے, آپ گھر ہی میں رہ رہے ہیں. بٹ اگر بیوی راضی نہیں ہے تو 4 دن سے زیادہ آپ جو حقوق زوجیت ہیں اس کو چھوڑ نہیں سکتے. 4 days صرف 4 days, مگر یہ کہ وہ راضی ہو گئی نا بات. تو ایک جواب آپ کا یہ ہے کہ بھائی نہ مرد بڑا ہے نہ عورت بڑی ہے, سب سے بڑا اللہ ہے, اللہ اکبر. اس نے جتنا مناسب سمجھا مرد کو پابند بنایا ہے, جتنا مناسب سمجھا عورت کو پابند بنایا. ٹھیک, یہ ایک جواب ہم نے آپ کو دے دیا کہ صاحب جو ہے مرد ایسا نہیں ہے کہ اس کو پوری چھوٹ ہے. پھر اس کا ایک جواب میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کیا بلا اجازت نکل نہ سکنے کی سبب سے آپ مرد کو جو ہے وہ سپیریئر کہیں گے؟ آپ کے ہندوستانی قانون کے اعتبار سے جو آپ کا سسٹم ہے, پہلا سٹیزن جو ہے وہ انڈیا کا کون ہے؟ فرسٹ سٹیزن وہ پریزیڈنٹ ہے نا. ٹھیک, پریزیڈنٹ سے بڑا, صدر مملکت, رئیس جمہور سے بڑا کوئی ہے اس ملک میں؟ نہیں نا. کیا وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے اپنی مرضی سے؟ فرض کیجئے آپ کے یہاں کوئی پروگرام تھا اور یہ ہوا کہ صاحب پریزیڈنٹ صاحب آ رہے ہیں, ساری تیاریاں ہو گئی, اچانک جو ہے وہ وائرلیس آتا ہے کہ صاحب پروگرام کینسل ہو گیا, وہ نہیں آ رہے ہیں. واٹ, کیا سیکورٹی کلیئرنس نہیں تھا؟ یہ کون کلیئر کرتا ہے سیکورٹی؟ کس نے روکا پریزیڈنٹ کو؟ وہ کوئی آئی پی ایس ہوگا نا, رائٹ, جو سیکورٹی چیف ہوگا وہی آئی پی ایس ہے. آپ بتائیے آئی پی ایس بڑا ہے یا پریزیڈنٹ؟ کیا یہ پریزیڈنٹ صاحب بڑے ہونے کے باوجود سیکورٹی رولز کو توڑ کر کے آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے کسی بھی. تو بڑا کون ہے؟ آئی پی ایس؟ کہا نہیں, کہا کہ روکا پھر اس نے. کہا دیکھیے وہ چونکہ ملک کا صدر ہے, اس کی زندگی کی حیثیت ہے, لہذا اس کی زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری اس سیکورٹی اور آئی پی ایس افسرز کو دی گئی. وہ حالات کو سمجھتے ہیں کہ کہاں ان کی زندگی کے لیے خطرہ ہے, کہاں خطرہ نہیں ہے. ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے بائی لا کہ وہ جب چاہیں پریزیڈنٹ کو جانے سے روک سکتے ہیں. سیف ہے کہ انسیف ہے. تو روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آئی پی ایس افسر بڑا ہو گیا پریزیڈنٹ سے. وہی حال یہاں ہے. اللہ نے عورت کو اتنا بڑا مانا ہے, اس کی عفت کو, اس کی عصمت کو, اس کی طہارت کو, اس کی پاک دامنی کو, کہ اس کی سیکورٹی کی ذمہ داری مرد کو دی ہے. کہ وہ دنیا کے حالات کو دیکھ رہا ہے, وہ جہاں مناسب سمجھے گا جانے دے گا, جہاں مناسب سمجھے گا روک سکتا ہے. وہ بڑا نہیں ہے, سیکورٹی گارڈ کی حیثیت سے ہے, جیسے ایک آئی پی ایس افسر ہے. اچھا, سیکورٹی گارڈ ہے, کوئی وہ پاورفل آدمی نہیں ہے کہ ایک چیز یہ ہو گئی. 2, یہ جو ہے بغیر شوہر کی اجازت کے, اس کی ایک کنڈیشن بھی ہے. اچھا, ہر جگہ ضروری نہیں ہے اجازت لینا. مثلا جو ہمارے روزمرہ کے تعلقات ہیں, معلوم ہوا آپ چلے گئے آفس, آپ کی وائف کیا کرتی ہے؟ ماشاءاللہ شادی ہو گئی ہے نا آپ کی. جی. کیا کرتی ہیں وہ؟ فیزیوتھراپسٹ ہیں. ٹھیک, اب صاحب وہ آپ چلے گئے آفس یا یہاں ون آ گئے, وہاں ان کو جو ہے کوئی کلائنٹ آ گیا, صاحب گھر پہ آ جائیے. فیزیوتھراپسٹ کا تو یہ ہے کہ وہ گھر پہ بھی جانا پڑتا ہے. جی بالکل, ہوم وزٹ. تو اب وہ فون کریں, وہ ایک کلائنٹ ہے, چلے جائیں. اچھا جاؤ. اے صاحب 1 گھنٹے کے بعد پھر فون ہے کہ وہ ایک کلائنٹ وہاں ہے باندرا میں, چلے جائیں. ارے بھائی جاؤ یار, ہم کو کام کرنے دو. ہوگا نہیں ہوگا؟ جی ہوتا ہے, پہلے ہوتا تھا نا. تو اب کیا دیکھیے, اس کو کہتے ہیں, ہمارے یہاں ایک لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں اجازت فحوائی. یہ اجازت فحوائی کیا ہے کہ اگر روزمرہ کے تعلقات کی بنیاد پر عورت کو یہ اطمینان ہے کہ فلاں جگہ جانے پر میرے شوہر کو کوئی اعتراض نہیں ہے, تو ہر 10 منٹ پر فون کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جا سکتے ہیں, بالکل جا سکتے ہیں. تو کچھ ہوتا ہے اور کچھ ہم اپنی عقل سے بڑھا لیتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ اسلام کو صحیح جگہ سے سمجھنے کی کوشش کی جائے. بالکل ٹھیک. یعنی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں مولانا صاحب, ساجد کے نا معاشرے میں
اللہ نے عدل کیا. اگر کچھ رولز آدمیوں کے لیے بنائے, کچھ عورتوں کے لیے بنائے تو بہت ہی سوچ سمجھ کے, بہت حکمت کے ساتھ بنائے. لیکن ناظرین اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ آج کے ہمارے زمانے میں ہم نے ہماری خود کی سہولت دیکھ کر ان رولز کو ماڈیفائی کر دیا. جو چیز ہمیں لگی کہ نہیں یہ ہمیں زیادہ پاورفل بناتی ہے, وہ ان چیزوں کا ہم نے استعمال کیا. تو ضرورت یہاں پر یہ سمجھنے کی نہیں کہ کون کم عقل ہے یا کسی کو عقل زیادہ دی گئی ہے یا کسی کو پاور زیادہ دیا گیا ہے. یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں, اسلام کے حدیثوں پہ اور قرآن کی آیتوں کے نام پر اپنی زندگی میں برے کام انجام دیتے ہیں یا کسی عورت کو نیچا دکھاتے ہیں, تو یہ اللہ نے نہیں کیا ہے, یہ ہماری کم عقلی ہے. اور ہمیں کل جا کر اللہ کو ہر چیز کا جواب ضرور دینا ہے. مسئلہ یہ ہے نا, دو چیزیں ہیں جی, ایک کا نام ہے اسلام اور ایک کا نام ہے مسلمان. بالکل جی. اسلام اپنے احکام کا ذمہ دار ہے, مسلمانوں کی حرکتوں کا ذمہ دار نہیں ہے. بالکل بالکل, بہت خوب, بہت صحیح بات جی. تو آخر میں آپ سے بس یہی کہنا چاہیں گے کہ اسلام کو فالو کریں. وہ اسلام جو ہم مسلمانوں نے بنایا ہے اسے فالو نہ کرے. ضرورت ہے چرچا کرنے کی اور اس چرچا کے ساتھ اپنے آپ میں ایک چینج لانے کی. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام